السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. दुनिया जहान का हर मुसलमान हर
کلمہ پڑھنے والا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور پیار کرتا ہے، لیکن پوری دنیا کی محبت سے کہیں زیادہ ہمارے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام سے اللہ محبت کرتا ہے۔ میں آپ کی شان بیان کروں یا آپ بیان کریں یا کوئی اور خطیب کرے، ہر ایک کو غلطی لگ سکتی ہے، عقل چھوٹی ہے، لیکن اللہ رب العزت حکیم ہے، علیم ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا سب سے بڑا مقام وہ ہے جو اللہ پاک بیان کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے صحابہ کرام نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام اپنی مرضی سے بیان نہیں کیا کہ رات کو بیٹھ جائیں اور آپ کا مقام بنانا شروع کر دیں، نہیں۔ نبی پاک علیہ السلام کی ذات کوئی عام ذات نہیں ہے، بڑی اہم ذات ہے۔ ہم ناقص العقل لوگ اس ذات کے بارے میں اپنی مرضی سے بات کریں تو کہیں غلطی نہ کر بیٹھے۔ یہی وجہ ہے صحابہ کرام نے اپنی مرضی سے مقام بیان نہیں کیا۔ ہاں، حسن بیان کیا ہے، آپ کی خوبصورتی بیان کی ہے، آپ کا اخلاق بیان کیا ہے، آپ کی امانت و دیانت بیان کی ہے، آپ کی سچائی بیان کی ہے، جس میں اختلاف بھی نہیں تھا۔ سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں 14ویں رات کا چاند میں نے آسمان پہ دیکھا، عجب کیفیت سے میرے قدم مسجد نبوی کی طرف بڑھے۔ میں نے کیا دیکھا؟ نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام نے سرخ چادر اوڑھی ہوئی ہے، آپ کے چہرہ پاک پہ کپڑا نہیں ہے۔ میں آپ کی طرف دیکھ رہا ہوں، پھر چاند کی طرف دیکھ رہا ہوں، پھر آپ کی طرف دیکھتا ہوں، پھر چاند کی طرف دیکھتا ہوں، تو میرے دل نے فیصلہ کیا وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احسن من القمر۔ اے آسمان کے چاند، تجھے بار بار دیکھنے سے مجھے کئی داغ نظر آتے ہیں، لیکن ہمارا جو مدینہ کا چاند ہے اس کا چہرہ بالکل صاف ہے، ان کے چہرے پہ مجھے کوئی داغ نہیں نظر آتا۔ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ پاک چاند سے بھی زیادہ خوبصورت ہے۔ حسن بیان کیے، یہ تو مکہ کے مشرک بھی مانتے تھے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ صحابہ اکرام کہتے ہو نبی پاک علیہ السلام سب سے زیادہ خوبصورت ہیں، مکہ والے کہتے ہو نہیں یہ خوبصورت ہے۔ وہ تو مانتے تھے کہ آپ جیسا نہیں۔ جب سیدہ خدیجہ سے شادی ہونے لگی، مکہ والوں نے باتیں کی کہ یہ نکاح کو جوڑ کا نہیں لگ رہا، محمد ذیشان علیہ السلام یتیم ہے اور غریب ہے، چند کھجوروں کے بدلے لوگوں کی بکریاں چراتے ہیں، اور خدیجہ مالدار خاتون تاجرہ جس کے خیمے کی ڈوریاں سونے کے ساتھ باندھی جاتی ہیں،
یہ نکاح کو جوڑ کا نہیں لگ رہا. امیروں کی شادیاں امیروں کے گھر میں ہوتی ہیں, غریبوں کی شادیاں غریبوں کے گھر میں ہوتی ہے. یہ غریب محمد اور خدیجہ کس سے شادی؟ نکاح کی تقریب میں ابو طالب نے تمام مکہ والوں کو بلا لیا. اس دور کا جو رواج تھا, خطبہ پڑھا, اس کے بعد فرمایا کہ مکہ والو, میں نے تمہاری باتیں سن لی ہیں. تم مال کو سیمپل سمجھ رہے ہو, مال کو حیثیت دے رہے ہو. فَإِنَّ الْمَالَ ظِلٌّ زَائِلٌ, مال تا ایک سایہ ہے, سورج نکلتا ہے سایہ اس طرف, سورج گیا سایہ بھی گیا. مال سے فیصلے نہیں ہوتے. ہاں مجھے بتاؤ, ایکم یساوی محمدن شرفم و عقلم و نبلم و حسنا, پورے مکہ میں سے کون ہے جو سچائی میں, امانت و دیانت میں, کردار میں, خوبصورتی میں پورے مکہ میں سے میرے بھتیجے محمد کا مقابلہ کرتا ہو؟ کون ہے وہ؟ کھڑا ہو. کوئی بھی نہ اٹھا, خاموش. ہاں ایک کھڑا ہوا, تورات کا عالم ورقہ بن نوفل کھڑا ہو گیا. اس نے کہا ابو طالب, آپ نے بڑی چھوٹی بات کی ہے کہ مکہ میں ان کا مقابلہ کرنے والا کون ہے. یہ تو بڑی چھوٹی بات ہے. لا یساوی محمدن فی العربی, جو خوبیاں آپ نے گنی ہیں ان خوبیوں میں آپ کے بھتیجے کا مقابلہ کرنے والا پورے عرب میں نہیں ہے. آپ کے حسن کو, آپ کی امانت و دیانت کو وہ سب مانتے تھے. شیر خدا جناب علی المرتضیٰ فرماتے ہیں, نبی پاک علیہ السلام نے ہجرت کی رات مجھے اپنے بستر پہ لٹایا, اے علی یہ میرے قتل کا پروگرام بنا کے آ چکے ہیں, لیکن ان ظالموں نے امانتیں میرے پاس رکھی ہوئی ہیں. یہ سمجھتے ہیں پورے مکہ میں مجھ سے بڑا امانت دار نہیں ہے. جھگڑا کس بات پہ ہے, اختلاف کس بات پہ ہے؟ اختلاف اس پہ ہے جو اللہ نے مقام بیان کیا ہے. جو نبی پاک علیہ السلام کا مقام اللہ نے بیان کیا تھا وہ نہیں مانتے تھے, باقی سب کچھ کرتے تھے. اللہ پاک نے مقام کیا بیان کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے, اللہ کا قرآن, محمد الرسول اللہ, کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. یہ آپ کا سب سے بڑا مقام ہے. اس مقام پہ اختلاف تھا, وہ آپ کو رسول نہیں مانتے تھے. اللہ پاک نے کہا یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین. اے لوگوں, مجھے اپنی کلام قرآن مجید کی قسم ہے, یہ محمد میرا رسول ہے. یہ آپ کا سب سے بڑا مقام ہے. ابو لہب نے آپ کی پیدائش کی خوشی میں لونڈی کو آزاد تو کیا تھا, دوست بھی بیان کرتے ہیں کیا تھا, لیکن اس نے آپ کو کیا نہیں مانا تھا؟ رسول نہیں مانا تھا. جس نے آپ کو رسول نہیں مانا اس نے کچھ بھی نہیں مانا. جس نے آپ کو رسول مان لیا اس نے سب کچھ مان لیا. آپ کی سب سے بڑی پہچان یہ ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. صحیح البخاری کھولیے, جب فتوحات ہوئی نبی پاک علیہ السلام نے بڑی بڑی بادشاہیوں کی طرف خط لکھنے کا پروگرام بنایا, میٹنگ کی. صحابہ اکرام نے آپ کو بتایا اللہ کے حبیب لا یقرؤون الکتاب الا مختوما, بڑے بڑے ملکوں کے جو بادشاہ ہیں وہ سٹیمپ والا خط پڑھتے ہیں, مور لگی ہو تو وہ سٹیمپ پڑھتے ہیں, مور سے خالی خط وہ نہیں پڑھتے.
سیدنا انس فرماتے ہیں، صحیح البخاری میں ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے سٹیمپ لگانے کے لیے پھر ایک انگوٹھی بنائی، نقشہ، اس میں نقش کیا تھا کہ آپ سب سے زیادہ خوبصورت ہے مان لو، آپ امانت دار ہے مان لو، نہیں، سب سے بڑی آپ کی پہچان کیا تھی؟ سیدنا انس فرماتے ہیں نقشہ محمد الرسول اللہ، آپ نے اپنی سٹیمپ انگوٹھی پہ محمد الرسول اللہ لکھا ہوا تھا کہ محمد اللہ کے رسول ہیں۔ جب آپ نے اللہ کا رسول مان لیا، رسول ہوتا ہی سب سے زیادہ خوبصورت ہے، رسول ہوتا ہی امانت دار ہے، رسول ہوتا ہی سب سے زیادہ سچا ہے، رسول ہوتا ہی وہ ہے جس کی پوری زندگی ہر داغ سے پاک ہو۔ مکہ والوں میں اور آپ میں اختلاف صرف اسی بات پہ تھا۔ صحیح البخاری کھولیے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خواب دیکھا کہ میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ بیت اللہ کا عمرہ کر رہا ہوں، آپ نے ساتھیوں کو تیار کیا، عمرے کے لیے چلے، حدیبیہ کے مقام پہ آپ کو روک دیا گیا، آپ نے پیغام بھیجا کہ مکہ والوں ہم لڑنے کے لیے نہیں آ رہے، ہم تو اللہ کے گھر کی زیارت کرنا چاہتے ہیں، عمرہ کے لیے آ رہے ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے درمیان کچھ باتیں طے ہو گئی، صلح کے لیے تیار ہو گئے۔ انہوں نے کہا صلح ہم تب کریں گے، ہماری شرطیں مانو۔ کیا شرطیں ہیں؟ پہلی شرط یہ ہے کہ اس سال آپ یہیں سے واپس جائیں گے، ہم آپ کو بیت اللہ نہیں دیکھنے دیں گے، ادھر سے واپس جاؤ۔ دوسری ہماری شرط یہ کہ ہمارا کوئی ساتھی تم میں آئے، تمہیں واپس کرنا پڑے گا، تمہارا کوئی ہماری طرف آ گیا ہم نے واپس نہیں کرنا۔ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں صلح کے لیے قربانیاں دینی پڑتی ہیں، تم صلح کرو، مجھے یہ ساری شرطیں منظور ہیں۔ سیدنا عمر فاروق روتے ہوئے جناب صدیق کے پاس پہنچے، اے صدیق ہم اتنے کمزور ہو گئے کہ نبی پاک علیہ السلام کیسی شرطیں مان رہے، کیا ان کے جتنے مارے گئے جہنم میں نہیں جائیں گے؟ جو ہمارے شہید کر دیے جائے وہ جنت میں نہیں جائیں گے؟ کیوں نہیں؟ پھر یہ کیسی شرطیں ہیں؟ جناب صدیق کہتے ہیں عمر خاموش ہو جاؤ، ہوا رسول اللہ، وہ اللہ کے رسول ہیں۔ عمر تیرے جذبات اپنی جگہ پہ، جب رسول مان لیتے ہیں اے عمر پھر اپنی مرضی نہیں کرتے۔ روتے ہوئے نبی پاک علیہ السلام کے پاس آ گئے، اللہ کے حبیب ایسی شرطیں؟ آپ نے فرمایا عمر خاموش ہو جاؤ، انا رسول اللہ، میں اللہ کا رسول ہوں۔ علی پاک کو بلایا، علی ادھر آؤ، لکھو یہ صلح نامہ۔ صلح نامہ لکھا جا رہا ہے، علی پاک نے لکھ دیا یہ مکہ کے سرداروں اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان معاہدہ ہو رہا ہے۔ مکہ کے سردار چلا اٹھے، انہوں نے کہا ہمارا تمہارا کوئی معاہدہ نہیں ختم، کہا ہم نے تمہاری ساری شرطیں مان لی ہیں، اب صلح کیوں نہیں کرتے؟ کہا یہ تم نے رسول اللہ کیوں لکھا ہے؟ ہم رسول اللہ کو نہیں مانتے، ہم تو محمد بن عبداللہ کو مانتے ہیں، یہ رسول اللہ مٹاتے ہو تو پھر صلح ہوگی، رسول اللہ لکھا رہا تو صلح نہیں ہے۔ اختلاف اس لفظ کا ہے کہ وہ آپ کو رسول ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ کہتے ہیں لو علمنا کا رسول اللہ لتبعنا کا، اگر ہم آپ کو رسول مان لیں تو پھر تو جھگڑا ہی ختم ہو گیا، پھر تو لڑائی نہیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اے علی یہ رسول مٹا دو۔ جناب علی کہتے ہیں اللہ کے حبیب اس لفظ کی وجہ سے تو ہم نے مارے کھائیں، اس رسول کی وجہ سے تو بلال کو انگاروں پہ لٹایا گیا، اس رسول کی وجہ سے تو آپ کی سمیہ کے جسم کے 2 ٹکڑے کر دیے گئے۔ اللہ کے حبیب اپنے علی کو مجبور نہ کرو، میں
آپ کے لفظ رسول کو نہیں مٹا سکتا. واللہ لا امحوک ابدا، اللہ کی قسم مجھ سے مٹایا نہیں جائے گا. یہ ہے محبت. آپ کے ملک میں بھی محبت ہوتی ہے. پچھلے سال بھی، اس سے پچھلے سال بھی گجرانوالہ کے اندر محمد کے نام کا کیک بنایا گیا اور اس کو چھری سے کاٹا گیا. یار جب ناقص العقل انسان اس ذات میں اپنی مرضی کرتا ہے تو پھر غلطی کرتا ہے. یہ محبت ہے جو علی پاک نے کی. کہا مجھ سے یہ لفظ مٹایا نہیں جائے گا، مجھے مجبور نہ کرو. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اے علی صلح کرنے لگے ہیں، جب صلح کرتے ہیں تو پھر کچھ نہ کچھ قربانیاں تو دینا پڑتی ہے. کہ قلم مجھے پکڑاؤ. نبی پاک علیہ السلام نے قلم پکڑا اور آپ نے اپنے ہاتھوں سے رسول مٹھا دیے، لیکن علی پاک نے یہ جسارت نہیں کی. تو میرے محترم بھائیوں دیکھو، مکہ میں جو آپ کے دشمن تھے ان میں اور آپ کے اصحاب میں اختلاف حسن کا نہیں تھا. اختلاف یہ تھا کہ وہ آپ کو اللہ کا رسول نہیں مانتے تھے. آپ کا سب سے بڑا مقام یہ، باقی ساری شانیں اس میں آ جاتی ہیں جو آپ کو رسول مان لیتے ہیں. نبی پاک علیہ السلام احد کے میدان میں صحابہ ساتھ ہیں. چند اصحاب کی غلطی سے کفار ایک دم ٹوٹے، صحابہ اکرام پہ حملہ کیا، سبیں ٹوٹ گئی، صحابہ بکھر گئے. 70 کے قریب صحابہ اکرام شہید ہو گئے. نبی پاک علیہ السلام کے دندان مبارک شہید ہیں، آپ کا کندھا مبارک زخمی ہے، نڈھال ہو کے ایک کھائی میں گرے ہوئے. شیطان نے افواہ پھیلا دی کہ نبی پاک علیہ السلام کو نعوذ باللہ شہید کر دیا گیا. چند صحابہ نے تلواریں پھینک دی. چند ایک صحابہ تھے، انہوں نے کہا اللہ کے پیغمبر نہیں رہے تو ہم نے کس کے لیے لڑنا ہے. باقیوں نے کہا وہ جس راستے میں ہمارے حبیب شہید ہو گئے ہم کیوں پیچھے رہے، چلو لڑو، ہم قربان ہوتے. اتنے میں جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کھڑے ہو گئے. عرض کرتے ہو کدھر جا رہے ہو؟ اللہ کے پیغمبر میرے پاس موجود ہیں، زندہ ہیں، واپس پلٹو، ڈٹو، لڑو، اللہ مدد کرے گا. صحابہ پیچھے پلٹے، ڈٹے، لڑے. اللہ رب العزت نے شکست کو فتح میں تبدیل کر دیا. دشمن میدان چھوڑ کے بھاگ نکلا. نبی پاک علیہ السلام اور صحابہ اکرام جمع. اللہ رب العزت نے صحابہ کی اصلاح کے لیے کون سی آیت اتاری؟ اللہ نے کہا وما محمد الا رسول. اور میرے محبوب پیغمبر کے غلاموں، تم نے محمد ذیشان علیہ السلام کو کیا سمجھے؟ وما محمد الا رسول، محمد میرا رسول ہے. قد خلت من قبلہ الرسل، آپ سے پہلے بھی کئی رسول آئے، دنیا چھوڑ کے چلے گئے. افَإِن مَاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ، کیا اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو موت پاک آ جائے یا آپ کو شہید کر دیا جائے تو کیا تم دین سے پلٹ جاؤ گے؟ جو پلٹ گیا، سنو، وہ اللہ کا کچھ نقصان نہیں کرے گا، اس نے اپنا ہی بگاڑنا ہے. اللہ رب العزت پوری کائنات سے بے پرواہ ذات ہے. صحابہ اکرام کی اصلاح کے لیے اللہ رب العزت نے یہ آیت نازل کی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. جس طرح پہلے کئی رسول آئے، دنیا میں رہے، وقت کے مطابق دنیا سے چلے گئے، ایسے ہی ان پہ بھی موت پاک آ سکتی ہے، دنیا سے چلے جائیں گے تو کیا تم دین سے بدل جاؤ گے؟ یاد رکھو، نبی پاک علیہ السلام کی موت پاک کو وہ نہیں مانتا جو آپ کو رسول نہیں مانتا. جو آپ کو رسول مانتا ہے وہ آپ کی موت پاک کو بھی مانتا ہے.
صحیح البخاری میں ہے، امی عائشہ بیان فرماتی ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا سر پاک میرے سینے کے ساتھ لگا ہوئے، اچانک آپ کی طبیعت زیادہ خراب ہو گئی. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام بے قرار ہیں، کبھی پاؤں سمیٹ رہے ہیں، کبھی پھیلا رہے ہیں، ٹھنڈے پانی کا پیالہ پاس پڑا ہوا ہے، آپ پانی بھگو بھگو کے اپنی پیشانی پہ لگا رہے ہیں اور کہہ رہے اللہم انی علی سکرات الموت. صحیح البخاری میں آقا فرماتے ہیں اللہ مجھ سے موت کی سختیاں برداشت نہیں ہو رہی، تو اپنے پیغمبر کی مدد فرما. اللہم بالرفیق الاعلی، اے اللہ مجھے اپنے بلند ساتھیوں میں شامل فرما. نبی علیہ السلام یہ دعا کر رہے، آہستہ آہستہ ہاتھ نیچے آ گیا. میں سمجھ گئی لگتا ہے نبی پاک علیہ السلام ہمیں چھوڑ گئے. میں پیچھے سے اٹھی، نبی پاک علیہ السلام کی میت پاک کو میں نے چارپائی پہ لٹایا. میں نے یمن کی چادر سنبھال کے رکھی ہوئی ہے، میں نے وہ اتاری نبی پاک علیہ السلام پہ ڈال دی. میں نے جلدی سے دروازے کو دستک دی، صحابہ کرام انتظار میں تھے، بھاگے ہوئے آئے، ماں خیر تو ہے؟ کہا نبی کے پروانو تمہارے پیر و مرشد وفات پا گئے. بس یہ اندر سے آواز ہی آنی تھی کہ کوہرام برپا ہو گیا. سب صحابہ رو رہے. آپ کا غلام انس بیان کرتا ہے اللہ کی قسم فرماتے ہیں ازلمت المدینہ تو، اندر سے جب آپ کی وفات پاک کی خبر آئی ایک دم مدینہ پہ اندھیرا چھا گیا تھا. سورج کی روشنی ہمیں نظر نہیں آ رہی تھی. ہم اپنے ہاتھ آگے کرتے تھے، ہمیں ہاتھ نظر نہیں آتے تھے. کوئی کسی دیوار کے ساتھ لگا ہوا رو رہے، کوئی ستون کے ساتھ چمٹا ہوا رو رہے. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی عجیب ہی کیفیت ہے، انہوں نے تلوار نکال لی. خبردار واللہ ما مات رسول اللہ، نہیں اللہ کی قسم میرے پیر و مرشد ہمیں چھوڑ کے نہیں جا سکتے. نبی پاک علیہ السلام فوت نہیں ہوئے. جس نے کہا حضور فوت ہو گئے میں اس کی گردن کاٹ دوں گا. سیدنا عمر فاروق بھی اپنی محبت میں کہہ رہے تھے نا، وہ بھی نبی پاک علیہ السلام سے بے تحاشا محبت کرتے تھے. کہا نہیں ابھی ہمارے حبیب کی بڑی ضرورت ہے، ابھی اسلام نے غالب آنا ہے، ابھی نبی پاک علیہ السلام نہیں جا سکتے. سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ کے باہر جو گھر تھا ادھر گئے ہوئے تھے. کسی نے خبر دی ابوبکر تم تو اپنے حبیب سے کبھی جدا ہی نہیں ہوئے تھے، نبی پاک علیہ السلام وفات پا گئے اور تم ادھر ہو. سواری پہ سوار ہوئے، اپنی سواری کو دوڑایا، مدینہ باغ میں پہنچے، کوہرام برپے، سواری سے نیچے اترے، حجرہ عائشہ میں پہنچے. نبی پاک علیہ السلام کے چہرے پاک سے چادر ہٹائی، ماتھے پاک کا بوسہ لیا، آپ کی پیشانی پہ جھومنے لگے اور رونے لگے. کہا نبیہ و یا صفیہ، ہائے میرے محبوب علیہ السلام، طبت حیم و میتن، ایک ہی تو موت تھی جو آپ کے آ گئی، آپ کی زندگی بھی پاکیزہ، آپ کی موت پاک بھی پاکیزہ ہے. روتے روتے حجرے سے باہر نکلے. عجیب کیفیت ہے، عمر فاروق تلوار نکال کے کھڑے ہوئے. نہیں ابوبکر نہیں، میرے محبوب نہیں فوت ہوئے، آپ ہمیں چھوڑ کے نہیں جا سکتے. صحیح البخاری ہے جناب صدیق سیدھے منبر پہ چلے گئے. اللہ رسلی کا یا عمر، عمر ٹھہرو، عمر ٹھہرو. لیکن عمر فاروق جس بات میں تلوار نکالی اسی طرح کھڑے. سیدنا ابوبکر صدیق منبر پہ چڑھ کے خطبہ شروع کر دیا، اللہ کی حمد و ثنا بیان کی اور کہنے لگے من کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد مات. اور میرے محبوب پیغمبر کے غلاموں، تم نے ہمارے حبیب کو کیا سمجھا ہے؟ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا مقام سمجھتا تھا، اللہ کا حصہ سمجھتا تھا، اللہ کا جز سمجھتا تھا، جس طرح اللہ ہمیشہ سے زندہ ہے، ہمیشہ زندہ رہے گا سمجھتا تھا، ایسے ہمارے حبیب بھی ہمیشہ زندہ ہمارے پاس رہیں گے. وہ سن لے قدمات، نبی پاک علیہ السلام فوت ہو گئے. میں ماتھے کو بوسہ دے کے آیا ہوں، آپ کی پیشانی مبارک کو چوم کے آیا ہوں.
وَمَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ، جو اللہ کی عبادت کرتا تھا اللہ ہمیشہ سے زندہ ہے، اللہ کو کبھی موت نہیں آئے گی۔ موت آنا یہ محبوب پیغمبر کی شان ہے اور اللہ کی گستاخی ہے، اللہ کو موت نہیں آئے گی، وہ ہمیشہ سے زندہ ہے۔ پھر یہ آیت پڑھی وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ، کیا تم نے قرآن مجید کا یہ مقام بھلا دیے؟ اللہ کہتا ہے وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ، لوگو میرا محمد میرا رسول ہے۔ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ، ان سے پہلے کئی رسول آئے دنیا چھوڑ کے چلے گئے۔ أَفَإِن مَاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ، کیا ان کو موت آ جائے یا ان کو شہید کر دیا جائے کیا تم دین سے بدل جاؤ گے؟ سیدنا عمر فاروق کہتے ہیں اے ابو بکر اللہ تجھ پہ رحم کرے، میرے ذہن سے یہ آیت نکل گئی تھی، مجھے ایسے لگ رہا ہے جیسے یہ آیہ مبارکہ ابھی ابھی اتری ہے۔ کہتے ہیں ما تقلنی رجلایا، پھر میرے پاؤں نے میرا بوجھ برداشت نہ کیا اور میں زمین پہ جا گرا۔ نبی پاک علیہ السلام کو جو اللہ کا رسول مانتا ہے پھر وہ اپنی مرضی کا عقیدہ نہیں بناتا۔ یہ اپنی مرضی میں بندہ غلطی کر جاتا ہے نا، یہ غلطی ہے نا کہ بندہ کہہ دے جی یہ تو قرآن مجید وہاں سے پڑھتے ہیں جہاں نبی علیہ السلام کی گستاخی ہوتی ہے۔ یار جب بندہ اپنی عقل استعمال کرتا ہے یا ناقص عقل، وہ علیم ہے، وہ رب حکیم ہے، غلطی سے پاک ہے، بھول سے پاک ہے۔ ہمیں غلطی لگ سکتی ہے کہ اللہ پاک جو ہم سے بھی زیادہ اپنے حبیب سے پیار کرتا ہے، سوچا جا سکتا ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ہمارے حبیب کی گستاخی کی ہوگی؟ نہیں میرے محترم بھائیو، نبی پاک علیہ السلام کا سب سے بڑا مقام یہ ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ سیدنا بلال جو مدینہ پاک میں اذان کہا کرتے تھے، اذان کیا کہتے تھے؟ اذان کے دوران نبی پاک علیہ السلام کی شان میرا بلال کیا بیان کرتا تھا؟ کبھی غور کیا ہے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ، اللہ سب سے بڑا ہے، میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی حاجت روا نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ تو محمد کی شان کیا ہے؟ بلال 10 سال کہتے رہے اشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام عالی شان سب سے بلند مقام کیا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ آپ کی موت پاک کو صرف وہ نہیں مانتا جو آپ کو رسول نہیں مانتا، وگرنہ سیدنا بلال جو 10 سال صدائیں دیتے رہے، نبی پاک علیہ السلام کو دفن کر کے فارغ ہوئے، سیدنا بلال نے سامان کندھے پہ رکھا، مدینے سے نکل پڑے، لوگ بھاگے ہوئے گئے، وہ بلال کدھر جاتے ہو؟ پہلے ہمارے حبیب نہیں رہے، تم کدھر جا رہے ہو؟ کہا نہیں، جس شہر میں میرے محبوب پیغمبر نہیں رہے میں نے اس شہر میں نہیں رہنا۔ لوگ بھاگے ہوئے، وہ سیدنا بلال ہے، نبی پاک علیہ السلام کے غلام ہیں، لوگ بھاگے ہوئے جناب صدیق کے پاس پہنچے، او صدیق نبی پاک علیہ السلام کی جدائی ہم سے برداشت نہیں ہو رہی، آپ کی نشانی بلال بھی جا رہے، اس کو روکو، اس کو ٹوکو۔ جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ بھاگے ہوئے پہنچے، سیدنا بلال کے سامان کو پکڑ لیا، وہ بلال نہ جاؤ، اے بلال نہ جاؤ، مدینے میں کوہرام برپا ہو جائے گا، تم تو ہمارے محبوب پیغمبر کی ہمارے پاس نشانی ہو۔ سیدنا بلال رو پڑے، کہتے ہاں ابو بکر تم مجھے روک سکتے ہو، آپ نے مجھے امیہ کی غلامی سے آزاد کروایا تھا نا۔ صحیح البخاری کے الفاظ ہیں، ابو بکر مجھے ایک سوال کا جواب دو، ان اشتریتنی لنفسک فامسکنی و ان اشتریتنی للہ فدانی۔ ابو بکر امیہ کی غلامی سے اپنے لیے آزاد کروایا تھا یا اللہ کے لیے آزاد کروایا تھا؟ میں آزاد ہوں یا آپ کا غلام ہوں؟
بلال کہ یہ بات سنتے ہی جناب صدیق ڈائی مار کے رو پڑے. تو بلال تم نے کون سا وقت یاد کروا دیا ہے؟ وہ تو میرے محبوب پیغمبر کی چاہت تھی، آپ کی خواہش تھی، میں نے اللہ کے لیے آپ کو آزاد کروایا ہے، آپ آزاد ہیں. کہا پھر چھوڑ دو، آزاد بندے اپنی مرضیوں کے مالک ہوتے ہیں. لا ارید المدینہ بدون رسول اللہ، جس شہر میں مجھے میرے محبوب پیغمبر نظر نہ آئے میں نے اس شہر میں نہیں رہنا. سیدنا بلال نے مدینہ چھوڑ دیا تھا. کیوں چھوڑا تھا؟ ان کو مدینے میں میرے محبوب پیغمبر نظر نہیں آتے تھے. یار کیوں ہم نے ذات نبی پاک علیہ السلام کی ذات کو نعوذ باللہ کھلونا بنا لیا ہے؟ لوگ ہمارے حبیب کو کھلونا بنا چکے. اللہ کی قسم، کوئی ظالم کہتا ہے کہ میرے گھر میں حضور آئے، ایک قدم آپ نے لگایا اور اٹھ گئے. کوئی ظالم کہتا ہے مجھے نبی پاک علیہ السلام چاند میں نظر آئے. کوئی ظالم کہتا ہے نبی پاک علیہ السلام میرے گھر میں آئے اور کہتے ہیں او طاہر میں پاکستان چھوڑ کے جا رہا ہوں. میں نے کہا نہ جائے آقا، پاکستان اجڑ جائے گا. کہا نہیں، ان پاکستان کے مولویوں نے میری دعوت دی، مدرسوں والوں نے، پھر انہوں نے میری قدر نہیں کی. میں نے بڑی منتیں سماجتیں کی، پھر آخرکار نبی علیہ السلام مان گئے. کہا ایک شرط ہے، وہ شرط یہ ہے کہ میرا کھانا بھی تیرے ذمے اور آنے جانے کا ٹکٹ بھی تیرے ذمے ہوگا. ادھر بیٹھ کے کہتے ہیں حضور پاک ہمیں نظر آتے ہیں کہ اب بلال سے بڑھ کے ان کی شان ہو گئی ہے. اور بلال، ہائے بلال جن کا مقام اتنا، نبی پاک علیہ السلام فجر کی نماز کے بعد پوچھتے ہیں اینا بلال اینا بلال، وہ میرا بلال کدھر ہے؟ بلال کدھر ہے؟ صاحب بلال کو لایا گیا. کہا کیا بات ہے؟ کہا بلال بما سبقتنی فی الجنہ انی سمیت دفن علیک فی الجنہ. او بلال کیا کرتے ہو؟ رات کو میں نے جنت کی سیر کی، میں جدھر جاتا تھا تو چلتا زمین پہ ہے، تیرے قدموں کی آہٹ میں نے جنت کے اندر سنی ہے. ان کو مدینہ پاک میں حضور پاک نظر نہیں آتے. ہو سکتا ہے کوئی کہہ دے تو پھر انہوں نے مدینہ چھوڑا کیوں تھا؟ کیا ان کو مدینہ پاک سے محبت تھی؟ مدینہ پاک سے پیار تھا، لیکن وہ اللہ کے پیغمبر سے بڑا پیار کرتے تھے. ان سے آپ کی جدائی برداشت نہیں ہوتی تھی. گلیے آپ کی مسجد خالی ان سے برداشت نہیں ہوتی تھی. ان کو ڈر تھا کہیں آپ کی محبت میں اپنے آپ کو مار نہ بیٹھوں، خودکشی نہ کر بیٹھوں، کہیں حرام موت نہ مر جاؤں. اس ڈر کی وجہ سے میرے بلال نے مدینہ چھوڑ دیا تھا. تاریخ دمشق میں، تاریخ الاسلام میں نے خود پڑھا ہے، دمشق میں کئی سال بے قراری میں گزارے. ایک دن بیمار ہو گئے، طبیعت زیادہ خراب ہوگی، دورے پڑ رہے، ہوش میں آئے، دیکھا بیوی پاس بیٹھی رو رہی. تم کیوں روتی ہو؟ کہا ایسے لگ رہا ہے جیسے آپ ہمیں چھوڑ کے جا رہے ہیں. کہا تم غم کرتی ہو؟ واہ فرحا، میرے لیے تو خوشی کا وقت ہے، خوشی کا وقت ہے. کیوں؟ موت آنے لگی ہے، جس موت کا میں کب سے انتظار کر رہا ہوں. ادھر سے موت آئے گی، لقیت الاحبۃ محمدن، موت کے بعد میری اپنے محبوب پیغمبر سے ملاقات ہو جائے گی، جو آپ سے اتنا پیار کرتے تھے. لیکن وہ پیار میں آپ کو اللہ کا رسول مانتے تھے، اپنی مرضی نہیں کرتے تھے. رسول ماننے کا مطلب ہی یہ ہے کہ اپنی مرضی نہ کرو. نبی پاک علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ صحیح البخاری، صحیح مسلم، سنن نبی داود میں حدیث موجود ہے. آپ فرماتے لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم. او میرے ساتھیو، میرے جانے کے بعد مجھے تم اللہ یا اللہ کے برابر نہ بنا دینا. جس طرح عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو کسی نے کہا اللہ کا حصہ ہے، کسی نے کہا عیسیٰ ہے ہی اللہ. تم نے ایسے نہیں کرنا. انما انا عبد اللہ ورسولہ فقولوا عبد اللہ ورسولہ، میں اللہ کا بندہ اور اللہ کا رسول ہوں. تم نے یہی کہنا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں. اللہ رب العزت نے ہمارے حبیب علیہ السلام کو اپنا رسول بنا کے بھیجا ہے. رسول کا مطلب کیا ہے؟ وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ.
رسول کا مطلب یہ ہے کہ تم پھر اپنی مرضی نہ کرو. اپنی مرضی کرو گے تو بھیانک غلطی کرو گے. اپنی مرضی نہ کرو. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جمعرات کی رات کو ایک قافلہ تیار کیا. عبداللہ بن رواحہ کو اس قافلے کا امیر بنا دیا. جاؤ لڑو. عبداللہ بن رواحہ کے پاس گھوڑا, باقیوں کے پاس اونٹ. عبداللہ بن رواحہ نے راتوں رات اپنے ساتھیوں کو نکال دیا. تم جاؤ, تمہارے پاس سست سواری ہیں, میرے پاس تیز سواری ہے. ہو سکتا ہے یہ میری آخری ملاقات ہو. کل جمعہ نبی پاک علیہ السلام کا خطبہ سنوں گا, آپ کا دیدار کروں گا, آپ کے پیچھے جمعے کی نماز پڑھوں گا, گھوڑے کو دوڑاؤں گا, پیچھے سے پہنچ آؤں گا. قافلے کو روانہ کر دیا. عبداللہ بن رواحہ خود نہیں گئے. کیوں نہیں گئے؟ محبت رسول میں نہیں گئے. انہوں نے ادھر غلطی کی ہے, اپنی مرضی کی ہے. کیوں؟ یہ محبت بازاری نہیں ہے کہ اپنی مرضی شروع کر دو. جی میرے جذبات ہیں جی. ایک آدمی ادھر کھڑا ہو کے کہے تم میں سے کوئی بھی اللہ کے پیغمبر سے محبت نہیں کرتا, سب سے زیادہ میں پیار کرتا ہوں. تم بھی کیسے پیار کرتے ہو؟ وہ ادھر سے بٹن کھول کے بتائے تمہیں, میں نے تذاب سے محمد نام لکھا ہوا ہے, تم میں سے کسی نے لکھا ہے سینے پہ؟ ہم اس کو کیا کہیں گے؟ بھائی یہ بازاری محبت نہیں ہے, یہ محبت عبادت ہے, اور عبادت میں اپنی مرضی نہیں ہوتی, میرے جذبات نہیں. اپنی مرضی میں چلے تو پھر رسول نہیں بنا. انہوں نے غلطی کی ہے, اپنی مرضی میں, محبت رسول میں نہیں گئے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جمعے کا خطبہ شروع کیا, سامنے دیکھا عبداللہ بن رواحہ بیٹھے ہوئے. کہا عبداللہ تم ادھر بیٹھے ہو, رات کو میں نے تمہیں روانہ کر دیا تھا. کہا ہاں اللہ کے حبیب, قافلے کو میں نے روانہ کر دیے. اللہ کے حبیب میرے پاس تیز سواری ہے. ہو سکتا ہے میں نے کہا زندگی کا آخری جمعہ ہو, آخری جمعہ آپ کے پیچھے پڑھتا ہوں, آپ کا دیدار کرتا ہوں, آپ سے ملاقات کر کے آپ سے دعائیں لے کر پھر جاؤں گا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے عبداللہ تم نے بہت بڑی غلطی کی ہے. اے عبداللہ لو انفقت ما فی الارض جميعا, اے عبداللہ اگر پوری زمین کے سارے خزانے تجھے مل جائے اور سارے خزانوں کو تو اللہ کے راستے میں خرچ کر دے, تو پھر بھی ان کے ثواب کو تو نہیں پہنچ سکتا جو میرا حکم مانتے ہی راتوں رات نکل گئے تھے. اپنی مرضی نہیں اس محبت میں. کوئی کہے میرا جذبات ہے جی, میرا دل چاہ رہا ہے جھنڈے لگانے کو, جھنڈیے لگانے کو, میرا دل چاہ رہا ہے چونے کو بکھیرنے کو, میرا دل چاہ رہا ہے حضور کی محبت میں بینڈ باجے مارنے کو. او بھائی یہ بازاری محبت ہوگی, یہ نبی پاک علیہ السلام کی سکھائی ہوئی محبت نہیں ہے, اس میں اپنے جذبات نہیں چلتے. اللہ نے قرآن نازل کیے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. او ایمان والو, اللہ اور اللہ کا رسول تمہارے پیغمبر پہ, اللہ کے رسول پہ درود پڑھتے ہیں, تم بھی درود پڑھا کرو, تم بھی درود پڑھا کرو. جب یہ آیہ مبارکہ نازل ہوئی, پڑھو حدیث کی ہر کتاب کو. صحابہ اکرام عربی دان تھے, ان کو عربی بنانی ہم سے زیادہ آتی تھی. اللہ نے حکم دیا ہے درود پڑھنے کا, تو انہوں نے ایسے نہیں کیا آؤ ابو بکر, آؤ عمر, عثمان, علی ادھر آؤ. مشورہ کرتے ہیں, مشورہ کر کے بناتے ہیں آپ پہ درود کیسے پڑھنا ہے. نہیں, جانتے ہیں یہ محبت عبادت ہے, عبادت میں اپنی مرضی نہیں کرتے. میں تمہیں فجر کی جان بوجھ کے 3 رکعتیں پڑھاؤں, کہوں میری محبت آج بڑھ چکی ہے, میرے جذبات بڑھ چکے ہیں, میرا دل چاہ رہا ہے تمہیں فجر کے 3 فرض پڑھاؤں, تو تم کیا کہو گے؟ بھائی یہ بازار والا معاملہ نہیں ہے کہ میرا دل چاہتا ہے, میرے جذبات چاہتے ہیں. یہ عبادت ہے, عبادت میں اپنی مرضی نہیں ہوتی. صحابہ کرام جمع ہو کر نبی علیہ السلام کے پاس تشریف لائے اور کیا کہتے ہیں؟ اللہ نے حکم دیا ہے آپ پہ درود پڑھے. کیف نصلی علیک یا رسول اللہ, آقا آپ ہی بتائیں کہ ہم آپ پہ درود کیسے پڑھیں.
یہ دروج تاج ہے، یہ لکھی ہے، یہ کروڑی ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے. اگر ایسے درود بنانے ہوتے صحابہ بنا لیتے، لیکن اس محبت میں انہوں نے اپنی مرضی نہیں کی. رسول ماننے کا مطلب یہ اپنی مرضی چھوڑ دو. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام عمرے کے لیے جا رہے ہیں. عجیب کیفیت دیکھی. دو سواری ہیں، صحیح مسلم میں دائیں بائیں خالی چل رہی ہیں، اور ان کے درمیان میں دو نوجوان ہیں پیدل چل رہے ہیں، اور دونوں نوجوانوں کے درمیان ایک بوڑھا ان کے سہارے پیدل چل رہے ہیں. نبی پاک علیہ السلام بھی حج عمرے کے لیے جا رہے ہیں. آپ نے سواری روک دی. آپ نے فرمایا یہ کیا کر رہے ہو؟ سواری خالی اور تم پیدل چل رہے ہو. آقا یہ ہمارے والد محترم ہیں اور ہمارے ابا جی نے ان لہو نظر نظر مانی ہے کہ میں بیت اللہ میں حج کرنے کے لیے مدینہ سے پیدل جاؤں گا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے شاباش دی ہے؟ نہیں. آپ نے کیا فرمایا؟ ارکب ایھا الشیخ. اتنا لمبا سفر سواریوں کی موجودگی میں نبی پاک علیہ السلام کے طریقے سے ثابت ہے؟ نہیں ہے. آپ نے فرمایا ارکب ایھا الشیخ. حالانکہ عام مسجد کی طرف کو پیدل جائے ہر قدم کے بدلے اللہ 10 نیکیاں عطا کرتا ہے، یہ تو بیت اللہ کی طرف جا رہا ہے. آپ نے فرمایا سوار ہو جاؤ. ان اللہ غنی عنک وعن نظرک. اللہ رب العزت تجھ سے، تیری نظر سے بری ہے، تجھے ایک قدم کا ایک اجر بھی نہیں ملے گا. کیوں نہیں ملے گا؟ ادھر اپنی مرضی ہے. کوئی یہاں سے پیدل سیالکوٹ جا رہا ہے، کوئی گوجرانوالہ پیدل جا رہا ہے جان بوجھ کے، کوئی لاہور جا رہا ہے، کوئی پاک پتن جا رہا ہے، کوئی اجمیر جا رہا ہے، کوئی ملتان جا رہا ہے. یہ سب دنیاوی اور بازاری محبتیں ہیں. آؤ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے صحیح محبت سیکھو. اس محبت میں اپنی مرضی نہیں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے ایک صحابی نے نماز پڑھی. حدیث کی ہر کتاب میں اپنے علماء سے پوچھئے. نماز پڑھ کے سلام بولا، خدمت میں پیش ہونے لگا. آپ نے فرمایا بیٹھنا نہیں. ارجع فصلی فإنک لم تصلی. جاؤ جا کے دوبارہ نماز پڑھو. آپ نے نماز نہیں پڑھی. یہ آپ کو سبق کس نے سکھا دیا ہے؟ جی مولوی صاحب پڑھنی چاہیے جیسے جس کو آتی ہے. اگر اپنی مرضی سے نماز پڑھنی تھی تو اللہ کے رسول کو بنا کے بھیجنے کا کیا مطلب تھا؟ پھر رسول کا تو مقصد ہی ختم ہو گیا کہ ہر ایک نے اپنی مرضی کی عبادت کرنی. صحابی نے یہ نہیں کہا آقا میں چلو پڑھی تو ہے غلط ہو، پڑھ تو لیے نا. نبی علیہ السلام کی سنت کی خوشبو نہیں ہے، کوئی فائدہ نہیں. پھر گیا نماز پڑھی، پھر آیا سلام بولنے لگا. آپ نے کہا بیٹھنا نہیں. ارجع فصلی فإنک لم تصلی. جاؤ دوبارہ جا کے نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی. پھر نماز پڑھی، پھر آیا کہا جاؤ دوبارہ جا کے نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی. گھٹنے ٹیک کے بیٹھ گیا. کہتا اللہ کے حبیب علمنی یا رسول اللہ. آقا پھر مجھے سکھا دو. آپ اس کو نماز سکھا رہے ہیں. کہا یہ نماز میرے طریقے کے مطابق ہے، یہ پڑھے گا تو تیری نماز ہے، اس کے علاوہ نماز پڑھے گا تو ایسے ہی ہے جیسے تم نے نماز نہیں پڑھی. نبی پاک علیہ السلام کو رسول ماننے کا مطلب یہ ہے اپنی مرضی نہ کرو. کوئی صحابی رسول اپنی مرضی کرے تو وہ اللہ قبول نہیں کرتا. ہم کیا چیز ہیں؟ صحیح البخاری صحیح مسلم کھولیے. نبی پاک علیہ السلام قربانی والی عید کا خطبہ دے رہے ہیں. خطبے کے بعد آپ نے فرمایا من صلی صلاتنا ونسک نسکنا فقد اصاب النسک. جس نے ہمارے ساتھ عید پڑھ لی ہے اب جا کے قربانی کرے، اس کی قربانی ہمارے طریقے کے مطابق ہے، اللہ قبول کرے گا. آپ نے یہ خطبہ دیا. ایک صحابی کھڑا ہو گیا، ابو بردہ بن نیار، عرض کرتے اللہ کے حبیب قد نسکت قبل ان اخرجا. آپ فرما رہے ہیں جو اب جا کے قربانی کرے اللہ قبول کرے گا. آقا میں تو قربانی کر کے آیا ہوں، میں نے تو نماز سے پہلے قربانی کی ہے. نیت کتنی اچھی آقا. میرے آس پاس کے بڑے غریب ہیں، میرے دل میں چاہتا ہے یہ کھانے پینے کا دن ہے، کیوں نہ ہو ہمارے جانور کا گوشت سب سے پہلے ان کے گھر جائے. میں ان کے گھروں میں گوشت پہنچا کے آیا ہوں. نیت بڑی اچھی ہے، لیکن نیت کا کیا کریں؟
اگر نبی پاک علیہ السلام کا طریقہ نہ ہو؟ اللہ کو ہماری محنتوں سے پیار نہیں ہے، اللہ کو سب سے زیادہ میرے محبوب پیغمبر سے پیار ہے۔ اللہ کو آپ کی ادا چاہیے۔ آپ نے کیا فرمایا؟ ابو بردہ بہت بڑی غلطی کی ہے، تل کا شاۃ لحمن، یہ تو عام گوشت ہی ہے، عام دنوں میں تم گوشت کسائی کرتے ہی رہتے، یہ وہ گوشت ہے، قربانی نہیں۔ اذبح مکانہا اخری، اگر قربانی کا ثواب لینا چاہتے ہو تو پھر اب جا کے قربانی کرو، یہ میرے طریقے کے مطابق ہوگی، اللہ پھر قبول کرے گا۔ میرے محترم بھائیو، اللہ کے نبی علیہ السلام کو رسول ماننے کا مطلب یہ ہے کہ پھر اپنی مرضی، اپنے جذبات چھوڑ دو، نبی پاک علیہ السلام کے طریقے کے مطابق اپنی زندگی کو اپناؤ۔ آخر میں ایک اشکال کا جواب، کوئی آپ کو کہہ سکتا ہے نبی پاک علیہ السلام کا سب سے بڑا مقام آپ بتا رہے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، رسول تو کئی گزرے، رسول تو اور بھی گزرے۔ اس کا جواب یہ ہے، آپ ہیں اللہ کے رسول ہی، لیکن رسولوں میں سے بھی آپ سب سے اعلیٰ ہیں، سب سے اعلیٰ ہے۔ یہ تو اللہ نے تمام انبیاء سے وعدہ لیے ہے، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ۔ تمام انبیاء کی روحوں کو اللہ نے اکٹھا کر کے ان سے وعدہ لیا ہے، او میرے پیغمبروں، جب میں تمہیں بھیج دوں رسالت، تمہیں نبوت مل جائے، تمہیں شریعتیں مل جائے، تمہاری شریعتوں کا نظام چل رہا ہو، ثم جاءکم رسول، پھر تمہارے پاس میرا سب سے پیارا رسول آ جائے۔ رسول ان پہ تنوین محبت والی ہے، سب سے پیارا رسول آ جائے۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم، نبی پاک علیہ السلام کے لیے جہاں بھی رسول پہ تنوین آتی ہے وہ نکرہ کی تنوین نہیں ہوتی، وہ محبت کی تنوین ہوتی۔ ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن به ولتنصرنہ، اور میرے پیغمبروں میرا پیارا رسول تمہاری موجودگی میں آ جائے، تم نے اپنی نبوتوں کے سکے ختم کر دینے ہیں، بلکہ تم سب نے میرے پیارے رسول کی تابعداری شروع کر دینی ہے۔ نبی پاک علیہ السلام رسول ہیں، لیکن رسولوں میں سے آپ سب سے اعلیٰ ہیں۔ سیدنا عمر فاروق کے ہاتھ میں، اور کن اماموں کی لے کے بیٹھ گئے ہو، کن اماموں کی بات کرتے ہو؟ ادھر آؤ، ادھر آ دل پر ہنر آزمائے، تو جگر آزما ہم تیر آزماتے ہیں، تو تیر آزما ہم جگر آزماتے ہیں۔ ادھر دیکھ، سیدنا عمر فاروق کن کی کتاب کا ورق لے کر آئے ہیں؟ تورات کا ورق لے کر آئے، نبی پاک علیہ السلام کے سامنے بیٹھے، کیا فرماتے؟ ھذہ نسخۃ من التوراۃ، اللہ کے حبیب قرآن مجید اللہ کی کتاب ہے، تو تورات بھی تو اللہ کی کتاب ہے، آئے اس کو پڑھتے ہیں۔ اللہ نے تورات میں کیا لکھا ہے؟ تورات پڑھ رہے ہیں، سیدنا ابوبکر صدیق نے ہاتھ لگایا، او عمر تیری ماں تجھے گم پائے۔ نبی پاک علیہ السلام کے چہرے کی طرف نہیں دیکھ رہا، آپ کا چہرہ غصے میں۔ سیدنا عمر فاروق نے دیکھا، فوراً ہی تورات کے ورق کو سائر پہ رکھا اور کیا کہا؟ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد الرسولا۔ حقا میں تو راضی ہوں اللہ کو رب مان کے، اسلام کو اپنا دین مان کے، اور آپ کو اللہ کا رسول مان کے میں راضی ہوں۔ نبی پاک علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا؟ او عمر تم تورات کی بات کرتے ہو، لو کان موسیٰ حیا، اگر آج موسیٰ زندہ ہو کے آ جائیں، اگر آج موسیٰ علیہ السلام زندہ ہو کے آ جائیں، ما وسعہ الا اتباعی، اے عمر تم اپنی کیا بات کرتے ہو؟ اگر موسیٰ بھی آ جائے ان کو بھی جنت میری تابعداری کے بغیر نہیں ملے گی۔ کن اماموں کی بات کرتے ہو؟ دوسرے الفاظ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں، اے عمر فاتبعتموہ وترکتمونی لزللتم عن سواء السبیل، تم مجھے چھوڑ کے موسیٰ علیہ السلام کی پیروی شروع کر دو تو تم سیدھے راستے سے بھٹک جاؤ گے۔ نبی پاک علیہ السلام بھی رسول ہیں، لیکن رسولوں میں سے آپ سب سے اعلیٰ ہیں، سب سے اعلیٰ۔
عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے قریب آئیں گے، نماز کا وقت ہوگا، امام مہدی علیہ رحمہ پہچان لیں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام آ گئے، کہیں گے یا عیسیٰ صلی بینا، او عیسیٰ تم بھی تو اللہ کے رسول ہو، آؤ آج ہمیں نماز پڑھاؤ۔ عیسیٰ علیہ السلام ہاتھ کھڑا کر دیں گے، نہیں او مہدی، میں رسول تھا، اب میں رسول بن کے نہیں آیا، اب میں تمہارے رسول کا غلام بن کے آیا ہوں۔ نبی پاک علیہ السلام بھی رسول ہیں، لیکن رسولوں میں سے آپ سب سے اعلی۔ جبریل امین تشریف لائے براق لے کر، براق پہ سوار ہوئے، بیت المقدس میں پہنچے۔ آقا فرماتے ہیں عجیب منظر میں نے دیکھا ہے، بیت المقدس انبیاء سے بھرا ہوا ہے۔ سنو، جھوٹ بولا ہے اس نے جس نے آپ کو دھوکہ دیا ہے، یہ نعوذ باللہ نبی علیہ السلام کو بڑے بھائی کے برابر سمجھتے ہیں۔ سنو، بھائی کیا ہے، اللہ کی قسم لاکھوں باپوں جیسے رشتے ہوں، محبوب پیغمبر کے جوتے پہ قربان ہے۔ نبی پاک علیہ السلام بھی سارے انبیاء سبوں میں کھڑے، آپ بھی سب میں کھڑے ہوئے۔ نبی علیہ السلام پوچھتے ہیں جبریل یہ انبیاء کیوں کھڑے ہیں؟ کہا اللہ نے آج ان کو ادھر اکٹھا کیا ہے، ان سب نے 2 رکعت نماز پڑھنی ہے، پڑھ کیوں نہیں رہے؟ ان کو اپنے امام کا انتظار ہے۔ کہا ان کا امام کون ہے؟ جبریل امین نے میرے محبوب پیغمبر کے ہاتھ سے پکڑا، مصلی پہ کھڑا کر دیا۔ کہا آپ کی موجودگی میں کوئی پیغمبر بھی بھلا مصلی امامت پہ کیسے آ سکتا ہے؟ پھر مجھے کہنے دیجئے، جب ناقص العقل انسان اپنی مرضی کرتا ہے تو غلطی کرتا ہے۔ جو ناقص العقل انسان نے کہا ہے نا، دم بدم پڑھو درود، حضرت بھی ہیں یہاں موجود، نبی پاک علیہ السلام ہر جگہ موجود ہے، ہر جگہ حاضر و ناظر ہے، یہ اپنی مرضی کا عقیدہ ہے۔ اور پھر اپنی جب مرضی کی غلطی کتنی بڑی کرتا ہے، نبی پاک علیہ السلام کو حاضر ناظر مان کے مصلی امامت پہ خود کھڑا ہوتا ہے۔ احمد رضا خان بریلوی ایک مولانا صاحب گزرے ہیں، ہم پھر بھی ادب سے نام لیتے ہیں ان کا، لیکن انہوں نے جہاں جہاں اپنی مرضی کی ہے بڑی بھیانک غلطی کی ہے۔ کہتے ہیں ایک جنازے سے میں فارغ ہوا، پلٹا، میں نے کیا دیکھا، نبی پاک علیہ السلام سفید سواری پہ سوار ہے۔ میں نے آپ سے سلام لیا، ملاقات ہوئی، میں نے کہا حضور آپ کدھر؟ کہا احمد میں ادھر جنازہ پڑھنے کے لیے آیا تھا۔ آگے کہتا ہے الحمدللہ وہ جنازہ میں نے پڑھایا تھا، یعنی الحمدللہ میرے پیچھے محبوب پیغمبر نے نماز پڑھی۔ وہ یہ فاطمہ کا بابا ہے نا جن کے بارے میں ایسی بھیانک گستاخی بھی کر جاتے ہو۔ جبریل امین سے پوچھو میرے محبوب پیغمبر کی شان، آپ کا مقام۔ وہ کہہ رہے ہیں نہیں آقا، پیغمبر تو بڑے بڑے ہیں، ابراہیم علیہ السلام بھی ہے، موسیٰ علیہ السلام بھی ہیں، داؤد بھی ہیں، یوسف علیہ السلام جیسے حسین بھی ہیں، لیکن جہاں آپ ہو وہاں مصلی امامت پہ کون آئے گا؟ باقی بھی رسول گزرے ہیں، آپ بھی رسول آئے ہیں، لیکن آپ رسولوں میں سے سب سے اعلیٰ ہیں۔ نبی علیہ السلام خود فرماتے ہیں کل قیامت کا دن ہوگا، اولین و آخرین جمع ہوں گے، والملک صفا صفا، فرشتے بھی صفحہ بنا کے کھڑے ہوں گے، انا سید ولد آدم یوم القیامہ، لوگوں اس دن کی سرداری اللہ مجھے عطا کرے گا۔ آقا فرماتے ہیں سورج بالکل قریب ہوگا، لوگ ہاتھ اوپر کریں گے، سورج کو لگے گا، اتنی شدت کی گرمی کے عالم میں سب پانی کی تلاش میں نکلیں گے، پیاس سے نڈھال ہو کر، لیکن کہیں بھی پانی نہیں ملے گا۔ انبیاء اولیاء پانی کی تلاش میں نکلے ہیں، نیک لوگ پانی کی تلاش میں نکلے۔ آقا فرماتے ہیں دور سے دیکھیں گے دریا بہہ رہا ہے، بھاگتے ہوئے زبانیں باہر نکلی ہوئی، قریب پہنچیں گے ریت ہی ریت ہوگی، پانی نہیں ہوگا۔ ہاں پھر محشر کے میدان میں ایک نہر ہوگی، تمام انبیاء ادھر سے آ کے پانی پیئیں گے، تمام اولیاء ادھر سے آ کے پانی پیئیں گے۔ آقا فرماتے ہیں اس نہر کا مالک اللہ نے مجھے بنا دیا ہے۔ اللہ رب العزت نے انبیاء کے لیے، اولیاء کے لیے، رسولوں کے لیے جو جنت تیار کی ہے،
انا اول من یفتح له باب الجنہ، اللہ پاک نے اس جنت کا افتتاح مجھ سے کروانا ہے۔ جب اپنی مرضی سے دنیا کے اندر جنت کا دروازہ بنائے گا پھر بھیانک غلطی کرے گا، اور یہ جنت وہ نہیں ہے۔ جنت کا افتتاح کسی عام بندے نے نہیں کرنا، کسی فرشتے نے نہیں کرنا، کسی اور رسول نے نہیں کرنا۔ جنت کا افتتاح میرے محبوب پیغمبر نے کرنا ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میں جنت کے دروازے کو دستک دوں گا، اندر سے آواز آئے گی من دق الباب، آج کون ہے جنت کے دروازے کو دستک دینے والا؟ نبی پاک علیہ السلام فرمائیں گے میں کہوں گا انا محمد، میں محمد ہوں، اپنے غلاموں کو اپنی امت کو ساتھ لے کر آیا ہوں۔ وہ دربان اندر سے بولے گا بکا امرتو، بس آپ کے بارے میں مجھے پابند کیا گیا تھا، اللہ نے کہا تھا وہ میرے دربان، جنت کے دربان سارے دروازوں کو بند کر دو، آج دروازہ اس وقت تک نہیں کھولنا جب تک میرا آخری پیارا محبوب پیغمبر نہ آ جائے۔ مقام اتنا ہے، عظمت اتنی ہے۔ آقا فرماتے ہیں دو فرشتوں کو تو میں نے دیکھا ہے، ایک کے ہاتھ میں ترازو تھا، وہ زمین آسمان کے درمیان ٹھہر گیا، دوسرا میرے پاس آ گیا، اس نے مجھے اٹھایا، ترازو کے ایک پلڑے میں رکھا، دوسرے پلڑے کے اندر ایک آدمی کو رکھا گیا، میرا پلڑا بھاری رہا، پھر 10 کے مقابلے مجھے تولا گیا، میرا وزن پھر بھی بھاری رہا، پھر 100 کے مقابلے میں تولا گیا، میرا وزن پھر بھی بھاری رہا۔ فرشتہ کہتا ہے زنہ بألف، ان کو 1000 کے مقابلے میں تولو، 1000 کے مقابلے میں بھی میرا وزن بھاری تھا۔ فرشتہ چلا اٹھا ارے ان کو کب تک تولو گے، ان کے مقابلے میں تمام انبیاء اولیاء بھی رکھ دو، ان کا وزن پھر بھی بھاری رہے گا۔ نبی پاک علیہ السلام رسول ہیں لیکن رسولوں میں سے سب سے اعلیٰ ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں نبی پاک علیہ السلام کی سچی محبت نصیب فرمائے، آپ کے سچے غلاموں میں اللہ ہمیں بھی شامل فرمائے، اللہ نبی پاک علیہ السلام کا ساتھ ہمیں نصیب فرمائے، حوض کوثر میں آپ کے ہاتھوں ہمیں پانی نصیب فرمائے، جنت میں اللہ ہمیں آپ کے ساتھ اکٹھا فرمائے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَٰذَا أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ۔